غضب سے ڈرتے ہیں وہ کسی سے کبھی نہیں ڈرتے جو خدا کے غضب سے ڈرتے ہیں. اور پہلے ڈرتے تھے لوگ حیدر سے، پہلے ڈرتے تھے لوگ حیدر سے، اب تو تیرا رجب سے ڈرتے ہیں، اب تو تیرا رجب سے ڈرتے ہیں. درود پاک پڑھنے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما تحمد وترضى بأن تصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وہ مائک کا آنا اور جانا ایسا رہا کہ میں آیت ہی نہیں پڑھ سکا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم. نبی مومنین کی جان سے زیادہ قریب. ایک معنی یہ ہے، مگر اس پر گفتگو کرنے کا موقع. ایک معنی اس کا اور النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم. نبی مومنین کی جان سے زیادہ عزیز، جان سے زیادہ قیمتی ہے. کیا ہے؟ زور سے بولو. قیمتی. یہ بھی ایک بڑا واسٹ اور پھیلا ہوا عنوان ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس پر بھی بولنے کا موقع نہیں ملے گا، اس لیے تیسرے معنی کی طرف آ رہا ہوں جو آج میرے لیے سرنامہ بیان ہے، اور وہ یہ ہے کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم. یعنی نبی مومنین کی جان کے مولا. کیا ہے؟ یہاں پیارا بھی معنی مراد ہے، اہم بھی مراد ہے، مالک بھی مراد ہے. بلکہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی نور اللہ مرقدہ تو مالک کہ نبی مومنین کی جان کے مالک. تمہید میں بھی جانے کا موقع نہیں. ٹیسٹ اور ون ڈے تو چھوڑو، 2020 کا بھی موقع نہیں. تو بالکل 10 پہ آتے اور سیدھے میں دیتا جاؤں، آپ تیزی سے لیتے. تیار ہے؟ کوئی جملہ پھسلنا نہیں چاہیے. نبی مومنین کی جان کے مولا. روایت اور یہ حدیث پاک بڑی مشہور ہے. تقریباً 40 سے زیادہ طرق سے یہ حدیث ثابت ہے. اس کے راوی حضرت سعد بن ابی وقاص بھی رضی اللہ، حضرت برا بن عازب بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ، حضرت زید بن ارقم بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ، اور بہت سارے اجلہ صحابہ، حضرت سلمان فارسی. 40 سے زیادہ طرق کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ایک موقع مکے سے مدینے کی واپسی میں، مدینے سے کچھ فرلان پہلے ایک تالاب کے قریب بسے ہوئے خوبصورت سے گاؤں میں حضور نے قیام کیا، جس گاؤں کا نام غدیر خم. حضور نے ایک منبر سجایا، سارے صحابہ کی نورانی جماعت حضور کے سامنے، کوئی صداقت والا، کوئی عدالت والا، کوئی کرامت والا، کوئی شجاعت والا، کوئی وجاہت والا. مگر وہ دن تو علی کا دن تھا. سائیڈ میں مولا علی کو کھڑا کیا اور صحابہ سے فرمایا بتاؤ اتعلمون انی، حدیث کے الفاظ سنو، جامع ترمذی، اتعلمون انی اولی بکم من انفسکم. کیا تم جانتے ہو کہ میں تمہاری جان کا تم سے بڑا مولا ہوں؟ یعنی جان تیری ہے، مالک میں ہوں، کیا یہ جانتے ہو؟ سارے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بھلا آپ کا مالک. ایک روایت ہے حل تعلمون اولی بکم من انفسکم، کیا تم جانتے ہو کہ میں تمہاری جان سے زیادہ تم کو محبوب ہوں؟ سب نے کہا یا رسول اللہ آپ ہی تو ہماری جان ہے، اتنے محبوب کہ ہم سب کچھ لٹا سکتے ہیں، آپ کی ذات میں سب نچھاور. تیسری بار حضور نے کہا دیکھو جوش میں نہیں، تھوڑا ہوش میں کیا ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرو. بتاؤ
کیا تم لوگ یہ جانتے ہو کہ میں تمہاری جان کا تم سے بڑا حقدار ہوں، تم سے بڑا مولا ہوں؟ تو ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے عرض کیا حضور حکم دے تمہیں اپنی گردن کاٹ کے آپ کے قدموں میں رکھ دوں، اس سے بڑی مثال کیا ہوگی؟ اتنا سننا اے جوگیشوری کے غیور سنی مسلمانوں، عظمت شان حیدری حدیث کے الفاظ فأخذ بید علی قائلا والذی نفس محمد بیدہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اے لوگوں اگر میں تمہارا مولا تو زمین و آسمان گواہ ہو جاؤ، میں جس کا مولا ہوں میرا علی بھی اس کا مولا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، زمین بولی فلک بولا، زباں کے ساتھ دل بولا، ہر ایک میزان پر تولا۔ کیا بات! نبی نے علی کا ہاتھ تھاما، کہا قسم ہے عزت رب کعبہ جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے۔ لوگوں اگر میں تمہارا مولا ہوں تو سنو، میں جس کا مولا ہوں میرا بھائی علی بھی اس کا مولا ہے۔ آگے سنو دل تھام کے فقام الشیخان ابو بکر و عمر، کیا بات! دونوں کھڑے ہوئے، حضرت آقا سرکار سیدنا عمر ابن خطاب آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہنیئا لک یا علی بن ابی طالب، مبروک لک یا علی بن ابی طالب، انت اصبحت مولایا و مولا لکل مومن۔ اے ابو طالب کے بیٹے علی، مبارک ہو ولایت، مبارک ہو کرامت، آج سے تم میرے بھی مولا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ کیا بات! حیدر حیدر ٹائم نہیں پلیز کنٹرول یور سیلف۔ پوری زندگی کے ساتھ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ جلسہ تو مولا علی کا ہے، مگر اس چیز کو ذرا سمجھو، لوگ جو ہے مولا علی کو اور صدیق اکبر کو الگ الگ کیٹیگری میں رکھتے ہیں۔ ارے اس کے ابو بکر نہیں جس کے علی، اور اس کے علی بھی کبھی نہیں ہوں گے جس کے ابو بکر نہیں۔ الگ الگ کیٹیگری میں مت رکھو، دونوں ایک ہی گلشن کے گلاب، دونوں ایک ہی میخانے کے رند، دونوں ایک ہی استاذ کے شاگرد، دونوں ایک ہی پیر کے مرید، کیا بات ہے! دونوں ایک ہی نبی کے خلیفہ، دونوں ایک ہی رنگ میں، ایک وہ جو بڑوں میں بے مثال ہو کے کلمہ پڑھ رہا ہے، دوسرا وہ جو بچوں میں بے مثال ہو۔ کیا بات ہے! کیا بات ہے! سبحان اللہ! ڈیوائن مت کرو، پارٹیشن مت کرو۔ سب سے پہلے خوشخبری دینے والے عمر ابن خطاب، کیا بات! فرماتے ہیں ولایت مبارک۔ اسی لیے صوفیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام امت میں افضل جاننا یہ بہت ضروری ہے، فرض ہے اس پہ جمہور میں۔ اور اسی طرح حضرت علی سے تمام امت میں سب سے زیادہ پیار کرنا یہ بھی فرض ہے۔ کیا بات! کیا بات! کیونکہ نبی نے فرمایا جو علی کو پیارا وہ مجھے پیارا۔ کیا بات! تو جو علی کا وہ نبی کا، جو نبی کا وہ علی کا، تو اب نبی کو وہی پیار کرنے کا حق رکھتا ہے جو علی سے پیار کرتا ہے۔ کیا بات! کیا بات! اسی انداز سے چلنے کی ضرورت ہے۔ آپ ذرا خیال نبی پیغام کیا ہے؟ ابھی میں نے وہ ایک شعر پڑھ رہے تھے تو اس پہ ایک بات ذہن میں آ گئی تھی، سوری میں ہی پڑھ رہا تھا، وہ منقبت پڑھ رہا تھا۔ قصہ کیا تھا؟ قصہ یہ تھا تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے کہ ان حالات سے وہ ہوا، لیکن غزوہ تبوک ہے۔ حضور نے نہیں تو کہا علی دماغ ہے تب کی، کیوں رو رہے ہو؟ گھبراؤ مت، لوگ مجھ پہ بھروسہ کرتے ہیں، میں تجھ پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ توجہ رہے، میں تجھ پہ بھروسہ کرتا ہوں، پورا مدینہ تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔
انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تو ایسے ہی میرے نزدیک جیسے ہارون موسیٰ کے نزدیک. بس ہارون نبی تھے اور میرے بعد کوئی نبی بولیے نہیں ہو. ایک موقع اور بھی یہ مثال کیوں دیا، اس مثال کو پہلے سمجھو. حضرت موسیٰ نے خواہش، اس کا پس منظر سمجھو کہ اے اللہ I want to see you، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. ربی ارینی انظر الیک، آواز آئی لن ترانی، میں نہیں دکھایا جاؤں گا. یعنی پہلے وہ نور سے دیکھ لے پھر تم دور سے دیکھ. ابھی نہیں، حکم ہوا کہ بات ہی کر لی. خیر یہ کمٹمنٹ طے ہوا کہ فلاں مقام پہ آؤ. جبل دور سے فیضان نور دیکھ لے. 40 دن کے لیے بلا لیا. کتنے دن کے لیے؟ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. چلہ 40 دن. سمجھو یار، یہ 40 دن کوئی نئی چیز نہیں ہے. دور بنی اسرائیل سے اور یہ بہت سگنیفیکنٹ ڈیز ہوتے ہیں. ہاں جگہ اگر غلط ہو تو رزلٹ غلط نکلتا. 40 دن کے لیے اگر ان کے اجتماع میں چلے جاؤ تو بندر بن جاؤ گے، اور اگر مخدو مشرب کے در پہ چلے جاؤ تو قلندر بن جاؤ گے. کیا بات ہے، کیا بات، سبحان اللہ. حضرت موسیٰ 40 دن کے چلے پہ نکلے، اور یہ جماعت والے بھی انہی کا حوالہ دیتے ہیں. یہ سنت کلیم اللہ ہے. 40 دن کے لیے نکلے. ادھر وہ نکلے ہی تھے کہ ادھر جادوگر، یہ ابلیس جو ہے سامری جادوگر کی شکل دھارن کر کے ٹک ٹکی مار کے دیکھ رہا تھا کہ یہ ہٹے تو ہم ہٹیں. اور یہی اس نے انٹری ماری. حضرت ہارون علیہ السلام کے حوالے موسیٰ کلیم اللہ نے اپنی امت کو کیا اور کہا ہارون میں جا رہا ہوں. جتنا میں نے اپنی قوم کو سمجھایا اس پر میری قوم کو گامزن رکھنا. بس اس سے آگے پیچھے کچھ نہ. لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ یہ میری قوم کا کلمہ ہے، اس پہ سب کو ثابت رکھنا. جب میں 40 دن بعد لوٹوں گا تو میرے ہاتھ میں کتاب ہدایت ہوگی، اس کی روشنی میں جو میں بتاؤں گا اس پہ عمل کیا جائے گا. فی الحال یہ سب کو سنبھالے رکھو. ادھر موسیٰ کلیم اللہ گئے، ادھر سامری نے اٹیک کیا، اور within 40 days توجہ چاہوں، صرف 40 دن وہ قوم میرے دوستوں جو خدا کی پوجا کرتی، وہ قوم جو حضرت موسیٰ کا کلمہ پڑھتی تھی، 40 دن کے اندر بھٹک گئی، گمراہ ہو گئی، شرک کرنے لگی. کس کی پوجا کرنے لگی وہ میں بول نہیں سکتا، بس شرک کرنے لگی. 40 دن کئی دن میں زور سے بول. اسی لیے کہتے ہیں 40 دن بہت اہم ہے. جب کہیں نکلو 40 دن کے لیے تو سوچ کے نکلو، اس میں بننا بھی ہے بگڑنا بھی ہے. پوری قوم بنی اسرائیل جو موحد تھی 40 دن میں بھٹک گئی. 40 دن کے بعد جب حضرت موسیٰ لوٹے، فلما رجع موسیٰ الى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتمونی من بعدی. حضرت ہارون کا کالر پکڑا، غصہ دکھایا، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ ہاتھ بھی لگایا، داڑھی بھی کھینچا اور کہا یہ کیا جسے میں نے توحید کے نغمے سنائے تھے وہ قوم شرک کرنے لگے. حضرت ہارون نے کہا کہ بھائیا میں نے بڑی کوشش کی، بہت سمجھایا، مگر یہ سامری کے دامے فریب میں سب آ گئے، سب بھٹک گئے، سب مشرک ہو گئے. 40 دن میں قوم بھٹک گئی. مگر اے قوم مسلم توجہ، وہ قوم بنی اسرائیل، قوم بنی اسرائیل جن کا نبی 40 دن کے لیے رخصت ہوا تو پوری قوم بھٹک گئی. نبی نے اپنی قوم کو علی کے حوالے کیا تو آج 1500 سال ہو گئے. پہلی صدی میں امام اعظم بن کے کوئی چمکا، دوسری صدی میں امام شافعی بن کے چمکا،
تیسری صدی میں حضرت مراسی بن کے چمکا، چوتھی صدی میں بدیع الدین بن کے چمکا، پانچویں صدی میں غوث اعظم بن کے چمکا، چھٹی صدی میں غریب نواز بن کے چمکا، ساتویں صدی میں مخدوم سمرانی بن کے چمکا، آٹھویں صدی میں شیخ العالم بن کے چمکا، نویں صدی میں حاجی بلّہ بن کے چمکا، 10ویں صدی میں حضرت نقشبند بن کے چمکا، 11ویں صدی میں مجدد الفسانی بن کے چمکا، 12ویں صدی میں جابر عبدالحق دہلوی بن کے چمکا، اور 13ویں صدی میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، اور 14ویں صدی میں احمد رضا بن کے چمکا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کیا بات کیا بات، یہ ہے دستے علی کی امانت، کیا بات کیا تم بات، یہ تو کہ تم میرے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے ہارون موسیٰ کے نزدیک۔ کیا بات ہے، یہ ہے شان مرتضوی میرے دوستو۔ باتیں عرض کرنے کو بہت مولا علی کو ہم لوگ عام طور پہ، ویسے میں نے آج کل اپنی گفتگو کا شمیم بھائی پیٹرن بالکل چینج کر لیا، اب میں امت کے حالات کو دیکھ کے میں بھی اب اصلاحی گفتگو زیادہ کرنے لگا، تاکہ احوال حال ہو، تزکیہ ہو، تصفیہ ہو، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ مسلمان کو کیسے بہتر مسلمان بنایا جائے اس پر زیادہ کنسنٹریٹ رہتا ہوں۔ لیکن آج آپ لوگوں نے سیدوں کی رگ کو پھڑپڑایا ہے علی کا ذکر کر کے، کیا بات ہے، ذکر علی ہے، آئے ہے، کیا بات ہے، توجہ ہے، سبحان اللہ، آپ کی بھی اجازت ہے نا؟ اچھا ہاں، سچویشن ٹائٹ ہے، سامنے نائٹ ہے، پیچھے مائک ہے، آئیے مسکرا کے فریش ہوئے ہیں۔ ہماری عادت کیا جب ہم مولا علی کا ذکر کرتے ہیں تو ہماری عادت ہوتی فوراً کرم اللہ وجہہ، جی کہتے ہیں نا، جبکہ سچی بات یہ ہے کہ صرف علی نہیں بلکہ ہر ولی جو ہے وہ مکرم کرم اللہ وجہ کا مطلب اللہ ان کے چہرے کو، ان کے وجود کو مکرم فرمائے۔ اور رب تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں وہ مکرم ہے جو متقی ہے۔ تو جب ہر ولی مکرم ہے تو ہے کیا خاص بات کہ صرف ولی کو کہا جاتا ہے کرم اللہ وجہ۔ راز ذکر صدیق اکبر ہوا تو رضی اللہ عنہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، طلحہ رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ، سعد و سعید رضی اللہ عنہما، جیسے علی کا نام ہے کرم اللہ وجہ۔ کیا بات، اپنے تو اپنے وہ بھی یہی کہتے ہیں، جی کتابوں میں لکھتے بھی یہی ہے، کیا کرم اللہ وجہ۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، میں صرف 3 وجہ بتاتا ہوں۔ پہلی وجہ، سبحان اللہ، پہلی وجہ کہ سارے صحابہ کہاں پیدا ہوئے؟ کوئی اپنے گھر میں، کوئی ددیال، کوئی ننیال، کوئی ماں کے گھر میں، کوئی باپ کے گھر میں، مگر علی کا وجود اس لیے مکرم کیونکہ علی بندوں کے گھر میں نہیں، مولا کے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، مولا کے گھر میں پیدا ہوئے۔ کیا بات، علی اور سنو علی کا چہرہ مکرم، یہ دعا کرتے نا اللہ ان کا چہرہ مکرم فرمائے، تو سنو سارے صحابہ جب پیدا ہوئے سب نے دیکھا کیا، آنکھ کھلتے دیکھا کیا، کسی نے آیا کا چہرہ، کسی نے دایا کا چہرہ، کسی نے ماں کا چہرہ، کسی نے نانی کا چہرہ، کسی نے دادی کا چہرہ، کسی نے خادمہ کا چہرہ، کسی نے باپ کا چہرہ، سب نے اپنوں کا چہرہ دیکھا، مگر علی کا چہرہ اس لیے مکرم کیونکہ علی نے اس وقت آنکھ نہ کھولی جب تک مصطفیٰ کا چہرہ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ یا رسول اللہ، کیا بات ہے، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اور ایک اللہ، بڑی نازک وجہ بتا دو، حضرت بیٹھے ہیں اس لیے یہ بھی وجہ سن لو، اور یہ صوفیہ اسی کو راجے کہتے ہیں، یہی خاص وجہ ہے۔ کیا بات، کرم اللہ وجہ کہنے کی سب سے خاص وجہ کیا ہے کہ علی کا پورا وجود اس لیے مکرم، اس لیے مکرم کیونکہ وہ جزو بدن مصطفیٰ، کیا بات، جناب سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا کا شوہر، ارے وہ فاطمہ جن کا
بات ہے، کیا بات، کیا بات. ان کے شوہر ہیں اس لیے اللہ نے ان کے چہرے کو مکرم کیا. یاد رکھنا ذکر علی بہت زیادہ کرو، اور بہت زیادہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ گڑبڑ ہو گیا، بلکہ جس طرح ہم ابو بکر کی افضلیت کے ترانے پڑھتے ہیں اسی طرح علی کی محبت کے بھی ترانے پڑھتے ہیں. اور یہ نس من کنت مولا فعلی المولا، جو علی کو محبوب رکھے وہی مجھے محبوب رکھے. کیا بات. اب ایک آخری تمثیل دے کے بات کو فنش کروں گا، اور یہیں سے تم اندازہ لگا لو کہ یہی پیغام حضور حکیم ملت ساری زندگی دیتے رہتے. کیا بات. ایسے دور میں ہم جی رہے ہیں جہاں اگر کوئی صحابہ کا ذکر زیادہ کرے تو لگتا ہے یہ خارجی ہو گیا کیا، اہل بیت کا کوئی ذکر زیادہ کرے لگتا ہے یہ رافضی ہو گیا ہے کیا. ایسے ماحول میں حضور حکیم ملت نے جو پیغام اعتدال ہمیں دیے، جو ہمیں اہل سنت کا میزان دیا، اس کے تناظر میں ایک مثال دے دوں اور اسی پہ میں اپنی بات کو ختم کر دوں. اور یہ اس لیے مجھے اچانک یاد آئی کہ جب میں ان کے گاؤں میں کچھ لوگ یہاں سے بھی آئے تھے، اور میں نے جب یہ گفتگو کی تھی تو حضرت میرے کمرے میں آئے، انہوں نے کہا حضرت تقریر تو آپ نے بہت لمبی اور بڑی شاندار کی، لیکن یہ جو بات آپ نے کی یہ سنگ میل تھی. کیا بات، کیا بات. اور یہی دعا کیجئے گا میرے بچوں کے لیے کہ یہی پیغام وہ بھی ساری زندگی دیتے رہے. کیا بات. میں خطیب العصر کی بھی توجہ اس نکتے پہ چاہوں گا. 5-6 منٹ ہے نا ہاں تو بس ٹھیک ہے انشاءاللہ. بس یہ بات ذرا توجہ سے سنیے. واقعہ آپ سنے آئے ہیں، واقعہ نگاری مقصود نہیں ہے، بس ٹچ کر کے آگے بڑھیں گے. ہجرت کا واقعہ سنا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، کیا بات. باہر 40 کافر گھیرے ہوئے حضور کا گھر، علی کو نبی نے اپنے بستر پہ سلایا. سنا ہے کہ نہیں سنا؟ اب بولو تاکہ میں اس کو دہراؤں نہ، میرے پاس ٹائم نہیں. بالکل زندگی کے ساتھ علی نے عرض کیا مجھے اتنی گہری نیند آئی کہ کبھی ایسی نیند ہی نہیں آئی کیونکہ میری زندگی کی ضمانت نبی نے لے لی. کیا بات. سنا ہے کہ نہیں سنا؟ ہاں بولو. بالکل ہاں بولتے رہو تاکہ وہ اسی سپیڈ سے آگے بڑھتا رہا. حضور غازی ملت فرماتے ہیں جس کی ضمانت علی نبی لے لے، نبی وہ علی ہوتا، اور جس کی ضمانت علی لے لے وہ ولی ہوتا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. میں جانتا ہوں یہ بھی آپ نے سنا. اب اور آگے پھر ہوا کیا؟ حضور تو رخصت ہو گئے، سامنے یاری غار مسلم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ارے علی کے بیٹے سے مقام ابو بکر سبحان اللہ. وہ بھی علی کے جلسے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. پہنچے تو دیکھا کہ سرکار اتنی اجلت میں تھے کہ آپ کے قدمین میں نالین نہیں، تو پتھروں پہ نشان پڑنے لگے. وہ پتھر حجر ہے مگر اسے مصطفیٰ کے قدم کا اندازہ. کیا بات ہے، کیا. یہ بشر ہو کے اندازہ نہیں لگا پایا. کیا بات. فرط عقیدت سے پتھر موم ہو جاتا تھا. سرکار کے پاؤں کا جو نشان ہے وہ پتھر اپنے سینے پہ لے لیتا. صدیق اکبر نے جب یہ منظر دیکھا تو عرض کیا حضور اجازت ہو تو میں آپ کو اٹھا لوں. وہ آپ چل رہے ہیں تو قدموں کے نشان پڑ رہے اور پیچھے کافروں کی جماعت پیچھا کر رہی ہے، وہ یہ نشان دیکھ کے آ جائے گی. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے اٹھا لو. اپنے دھڑکتے ہوئے سنی دل ہاتھ رکھ کے اس منظر کو محسوس کرو کہ صدیق اکبر نے حضور کو اپنے کاندھے پہ اٹھا لیا. کیا بات، کیا بات. ایک ماں بھی اپنے بچے کو جب لے کے بلڈنگ پہ چڑھتی ہے تو 1-2 فلور کے بعد حالت پسپا ہو جاتی ہے. ابو بکر کی صداقت پہ میرے ماں باپ قربان، پورا جبل سور پار کر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کاندھے پہ اٹھایا ابو بکر نے نبی. اب ایک نقطہ دے رہا ہوں، جملہ اگر پسند آ جائے تو دعا دے. اس منظر کو دیکھ کر میرا وجدان کہتا کہ سارے غلامان ابو بکر جھوم اٹھے ہوں گے اور یہی کہا ہوگا ابو بکر تیرے مقدر کو سلام، آپ نے بارے نبوت کو اٹھا رکھا. کیا بات، کیا بات. بڑے احتیاط سے بول رہا ہوں، بارے نبوت کو اپنے کاندھے پہ اٹھا رکھا. اے ابو بکر ہم سمجھ گئے کہ جس ابو بکر نے توجہ جس ابو بکر نے نبی کی ظاہری زندگی میں بارے نبوت کو اٹھایا ہو، کس
کسی میں اتنی مجال نہیں کہ اس ابو بکر کے سامنے بارے خلافت کو اٹھا سکے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. اس کے بعد چڑھتے چڑھتے اوپر گئے. تفصیل کا وقت نہیں ہے. جیسے ہی کیو کے نزدیک پہنچے غار ثور کے تو اٹ واز فل آف ڈرٹینس، گندا، ویری ہاربل، ڈراؤنا، ڈر بھی لگ رہا. آج کا مرید ہوتا تو اپنے پیر سے کہتا حضرت پہلے آپ تاکہ کچھ گڑبڑ سڑبڑ ہو تو آپ جھیلو. لیکن مرید جب اپنے پیر کی مراد بن جاتا ہے تو کسی خطرے میں اپنے پیر کو نہیں ڈالتا. کیا بات، کیا صدیق اکبر نے کہا حضور آپ رک جائیں، پہلے میں اندر جاؤں. میں ذرا دیکھ تو لوں کہ یہ غار آپ کے لائق ہے بھی کہ نہیں، ہے کہ نہیں، دیکھ تو لوں. اچھا ایک موقع اور بھی تھا اس سے پہلے کہ میں غار کی طرف لے چلوں. اب بات چلی ہے تو یہ بھی عرض کرتا چلوں. ایک موقع اور کہ کاندھے پہ اٹھانے والا ایک واقعہ اور ہوا، اور وہ کیا؟ فتح مکہ کے. کیا بات ہے. جب پورا مکہ کیپچر ہو گیا، کانکر ہو گیا، حضرت بلال کو حکم دیا کہ جاؤ کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دو. سارے صحابہ اپنے رشتہ داروں سے مل رہے. مکہ لوٹے تھے فتح یابی سے. نبی نے علی کہا، علی کہا، علی چلو. کہاں ہوگا؟ یہی کہا ہوگا چلو تیری جنم بھومی کو تو دیکھ لے. ہائے ہائے ہائے، کیا بات. کعبے میں چلو. 360 سے کتنے؟ 360. وہی بت، ایک سے بڑھ کر ایک، لات، منات، عزا، ہبل، اللہ جانے کیا کیا نام تھے. دونوں نے تلوار نکالی میان سے اور توڑ کے ان کو صحیح جگہ پہنچا دیا. ایک ذرا اوپر. نبی نے ٹرائی کیا نہیں پہنچے، علی نے ٹرائی کیا نہیں پہنچے تو مولا علی نے عرض کیا حضور اجازت دو تو میں آپ کو اٹھا لوں. اجازت دے تو میں آپ کو اٹھا لوں. کیوں؟ آپ میرے کاندھے پر پاؤں رکھ کے جب کھڑے ہوں گے تو آرام سے کر لیں گے. جانتے ہو نبی نے کیا کیا؟ وہ بھی شوق. نبی نے کیا کہا؟ منع کر دیا. نہیں علی، نہیں، تم مجھے نہیں اٹھاؤ گے، میں تمہیں اٹھاؤں گا. کیا بات، کیا بات، کیا بات. I will lift you up. کیا بات. حضرت علی نے کہا حضور یہ گستاخی مجھ سے نہیں ہوگی، آپ مجھے اٹھائیں گے؟ کہا نہیں، یہ میرا حکم ہے کہ میں تجھے اٹھاؤں. الامر فوق العدل، امر کے آگے حکم کے آگے کیا کریں. علی مجبور ہو گئے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی نے علی کو اٹھا لیا. میری یہ حیثیت نہیں ہے، یہ اوقات نہیں ہے بتانے کی کہ کس کا کانڈا ہے کس کا قدم ہے. یہ سب بولنے کی میری حیثیت نہیں ہے. بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ نبی نے علی کو اٹھا لیا، بلند کیا. اور اس منظر کو دیکھ کے میرا یقین کہتا ہے کہ جنتی حوریں چلمنے خلد ہٹا کر رخسار حیدر کی بلائیں لے رہے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات. اور یہی کہہ رہے ہوں گے کہ اے علی ہم سمجھ گئے کہ جس علی کو نبی نے اٹھایا ہو کسی میں اتنی مجال نہیں کہ اس علی کو گرا سکے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. من کنتو مولا، من کنتو مولا، میرے نبی نے بولا. کیا بات ہے، کیا بات. تو خیر یہ ہو گیا حصہ. اب اس میں حدیث کے ایک حصہ یہ بھی ہے. حضور نے پوچھا یا علی الی این وصل، کہاں تک پہنچے؟ جب اٹھایا تو پوچھا کہاں تک؟ بولیے پہنچے. علی عرض کرتے حضور مت پوچھیے آپ نے کہاں پہنچایا. آپ نے تو اتنا بلند کر دیا کہ اگر حکم دے دے تو میں عرش کو کھینچ کے آپ کے قدموں میں ڈال دوں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. حیدر، 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 حیدر. اب آؤ جبل ثور.
صدیق اکبر نے کہا حضور پہلے میں جاؤں گا. صدیق اکبر اندر گئے غار کے. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه إلى آخره. اندر دیکھا تو غار گندی، بہت گندی، کوئی جھاڑو واڑو تھا نہیں، تو اپنا امامہ اتارا سارا، توجہ، اور امامے کو جھاڑو بنایا اور پوری غار کو صاف کیا. جتنے مکڑی کے جالے تھے انہیں صاف کیا، جتنی مینگنیاں تھی انہیں صاف کیا، جتنی چڑیوں کی بیٹیں تھی انہیں صاف کیا. صاف کر دیا تو دیکھا کہ بڑے بڑے ہول، سوراخ، چھید دکھ رہے. خیال آیا کہ اندر کہیں کوئی جانور، کوئی کیڑا، کوئی سانپ اپنا ہو، تو اپنے اسی امامے کے پھاڑ کے ٹکڑے کر کے ایک ایک ہول کو بھرتے رہے. کپڑا ختم ہو، ایک ہول باقی تھا تو صدیق اکبر نے اس پہ اپنا پاؤں رکھ دیا اور اندر بیٹھے آواز دی حضور آ جائیے. غار آپ کے لائق ہو گیا. میں نے عرض کیا تھا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور کئی دنوں سے کھانسی آ رہی تو گلا بیٹھ گیا ماشاءاللہ، یہ بھی الحمدللہ. تو بس میں اس بات پہ اپنی بات کو ختم کروں گا. صدیق اکبر نے کیا کہا؟ حضور آ جائیے. کیا کہا؟ آ جائیے. غار آپ کے لائق ہو گیا، صاف ہو گیا. اچھا ایک بات بتاؤ، پورے مجمع سے پوچھ رہا ہوں، اب یہ وہ جملہ میں دینے جا رہا ہوں جو حضور حکیم ملت بہت پسند فرمایا. اس پورے مجمع کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے سینے میں، اپنے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا چاہتے ہیں؟ کیا بات ہے، کیا بات. آپ سب ہیں نا؟ سب ہے اسٹیج پہ بھی سب ہے الحمدللہ. ہاتھ گرا لو. تو پھر ایک کام پہلے ابو بکر صدیق کو بلاؤ. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بلاؤ تو صحیح. ارے جب وہ تیرے دل کے اندر جائیں گے تو بدعقیدگی کے جتنے جالے ہیں اسے صاف کریں گے، تفضیلیت کی جتنی مینگنیاں ہیں اسے صاف کریں گے، توہین صحابہ کے جتنے ہولس ہیں انہیں بھر دیں گے. اور جب تیرا سینہ صاف ہو جائے گا تو تجھے نہیں بلانا پڑے گا. اندر سے ابو بکر کہیں گے آقا آ جائیے، امتی کا سینہ پاک ہو. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ یا رسول اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ. سمجھ میں آ رہا؟ یہ ہے اور یہی ہے پیغام جسے دینے کے لیے وہ فتح پور سے بمبئی آئے. کیا بات. ہم وہ سنی جو نہ نبی کا گھر چھوڑ سکتے ہیں نہ نبی کا گھر چھوڑ سکتے. کیا بات. ہم سنگل پنجتنی نہیں، ڈبل پنجتن. کیا بات. ہمارے پنجتن ابو بکر و عمر عثمان و حیدر کے ساتھ نبی. ہمارے دوسرے پنجتن علی فاطمہ حسن حسین کے ساتھ نبی ہے. ادھر بھی ہم پنجتنی ہیں، ادھر بھی ہم پنجتنی ہیں، مگر علی کا مقدر دیکھ، علی دونوں پنجتن میں ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات. سبحان اللہ. یا علی، یا علی، یا علی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو میاں اپنے عقیدوں کی اصلاح کرو اور خدا کے لیے یہ واٹس ایپ پہ، انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ اگر کوئی اس ٹائپ کا کنٹروورشل میسج دیکھو تو خود مفتی یا مولوی نہ بنو، بلکہ اپنے قریب کے امام سے رابطہ کرو کہ حضرت یہ میسج آیا ہے ذرا دیکھیں، مجھے سمجھائیں کیا ہے. یقین جانو اگر تم نے اپنی یہ عادت بنا لی تو دنیا سر پٹک کے تھک جائے گی، تمہیں بھٹکا نہیں سکتی. یہی جاتے جاتے حکیم ملت ساری زندگی جمعہ کے دن اسی سنی جامع مسجد کے ممبر پہ یہ پیغام دیتے رہے اور مجھے پوری امید ہے کہ اسی چیز کو کنٹینیو کرتے ہوئے ان کے شہزادے جانشین حکیم ملت حضرت علامہ عبدالحق جامی صاحب بھی دیتے رہیں گے. مولا کریم ان کے علم میں، عمل میں، صحت میں برکت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. چائے لا رہا ہوں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے۔ میں تقریر کی درس سے کھڑا نہیں ہوا ہوں، بلکہ یہ بتانے کے لیے کہ جب اہل بیت سے نسبت مضبوط ہو تو دنیا اور آخرت دونوں سنور جایا کرتی ہے۔ آج کے اس نورانی اجلاس میں ہم نے خانوادہ مخدوم سمنانی کی دو نورانی چہروں کی زیارت کی ہے۔ میرا یقین اور میرا وجدان ہے کہ جتنی دیر تک ہماری نگاہیں ان مقدس ہستیوں کی زیارت میں مصروف رہی ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ لمحات ہمارے مقدر کو سنوارنے کے لیے کافی ہے۔ میں تہہ دل سے شہزادہ حضور غازی ملت نبی رہے حضور محدث اعظم ہند حضور تاج العلماء کا شکر گزار ہوں۔ مجھے یقین تھا کہ غلامی رنگ لاتی ہے اور ساری زندگی میرے والد محترم نے جو چیز گھٹی میں پلائی ہے وہ یہ ہے کہ اگر سامنے دو چیز ہو، ایک طرف سلطنت کا خزانہ ہو اور دوسری طرف اہل بیت کی غلامی ہو، کیا بات کیا بات، سبحان اللہ، تو غلامی پکڑ لینا، خزانہ چھوڑ دینا، کیا بات، کیونکہ دنیا کے سارے خزانے کسی بھی شکل میں ہوں، کیا بات، وہ اہل بیت کے قدموں سے نکلا کرتا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ساتھ ہی ساتھ جانشین حضور سید الصوفیاء پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید حسنین میاں صاحب قدر مدد اللہ العالی، یہ وہ چہرہ ہے کہ چہرہ حضور حسنین میاں کا ہوتا ہے، جلوہ حضور سید الصوفیاء کا نظر آتا ہے۔ حضرت نے ہمیشہ اپنی نیک دعاؤں سے نوازا ہے اور آج بھی نوازے ہیں۔ میں صرف آج ایک التجا آپ سے کرتا ہوں کہ اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیں اور یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنے والد محترم حضور حکیم ملت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبتوں کے جو پیغام وہ بانٹ گئے، اللہ انہی پیغامات کو بانٹنے کی کوشش ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور بس اتنا یاد رکھیں کہ خود کو محبتوں سے، سادات کی محبتوں سے قریب کرو، انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی۔ بس اس پہ میں اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ اراکین حکیم ملت فاؤنڈیشن، اراکین جماعت تنظیم المسلمین، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس عظیم الشان بزم کو سجایا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس محفل کو قبول فرمائے۔ ہر ایک وہ بندہ جس نے اس بزم میں شرکت کی، اللہ سب کی شرکت کو قبول فرما لے۔
بس ایک پیغام ہے، ایک بات ہے، اور اس پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ کس عروج پر رتبہ علی کا ہے. کیا بات، کیا بات. کس عروج پہ رتبہ علی کا ہے. ارے جو کچھ ہے مصطفیٰ کا وہ سارا علی کا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات. جو کچھ ہے مصطفیٰ کا وہ سارا علی کا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب چند لمحات کے لیے آپ تشریف رکھیں. حضور تاج العلماء اور حضور حسنین میاں یہ مبارک بزرگ ہستیاں، ان کی گلپوشی کیا کریں، یہ سراپا گل ہے، اور جو ان کے قریب ہو جاتا ہے وہ معطر ہو جاتا ہے. رابیل نہ بیلا نہ چمیلی نہ سمن پھول، نرگس نہ گلاب نہ گلہائے چمن پھول، ہے پھول تو بس ایک ہی باقی سبھی بن پھول، اس پھول کے صدقے میں ہے اجمل کا سخن پھول، سلطابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زخن پھول بدن پھول. عزیزان گرامی، اب بلا تاخیر ان مبارک ہستیوں کی گلپوشی ہوگی. حضور تاج العلماء شہزادہ حضور غازی ملت عطائے مخدوم سمنا سرکار آقائی مولائی مرشدی سید شاہ نورانی میاں مدد اللہ العالی کی گلپوشی. حضور حکیم ملت کے شہزادے جانشین حکیم ملت حضور جامی صاحب گلپوشی فرمائیں گے. حضرت علامہ مولانا سیکنڈ نا نیچے پیچھے اب حضرت کے لڑکے کی رضوانی بیٹا ان سے کرواتے ہیں. عبدالحق جامی صاحب حضور حسنین میاں کی گلپوشی فرما رہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سادات کی چھو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور دوسری گلپوشی حضور تاج العلماء کی حضور جامی صاحب قبلہ فرما رہے ہیں. جلدی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ حضور غازی ملت، فیضان مخدوم سمنا، فیضان حضور حکیم ملت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سادات اعظام. اب حضور عبدالحق جامی صاحب دامت برکاتہ قدسیہ کی گلپوشی میں گزارش کروں گا سرکار تاج العلماء سے وہ پھر سے اپنے مبارک ہاتھوں سے حضرت کی گلپوشی فرمائے. جی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ. اب حکیم ملت فاؤنڈیشن کے اراکین آگے آتے رہے اور ہمارے پورا نام حاجی محمد حنیف صاحب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حاجی محمد حنیف صاحب ممو صاحب جو تنظیم المسلمین کے بھی رکن ہیں وہ گلپوشی کر رہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور فیروز اشرفی صاحب. ہاں الحمدللہ دارالعلوم عثمانیہ کے مدرسین ذمہ داران یہاں موجود ہیں. ان میں بالخصوص روح رواں نائب صدر المدرسین حضرت علامہ مولانا حشمت حسین صاحب دامت برکاتہم قدسیہ، ان کی گلپوشی فیروز اشرفی صاحب جنہیں ناظم صاحب کے نام سے دنیا جانتی ہے، ان کی گلپوشی فیروز اشرفی صاحب کر رہے ہیں. ہاں پورا نام محمد شاہد عرف سید. یہ حضور حکیم ملت کے مرید ہیں. یہ حضرت علامہ مولانا ابو بکر بدر القادری صاحب دامت برکاتہم قدسیہ جو سنی نورانی مسجد کے خطیب و امام ہیں، ان کی گلپوشی کر رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب ذمہ داران آگے آئیں. ہاں جی
ہمارے سلمان اشرفی صاحب جونی مسجد کے خطیب و امام حضرت علامہ مولانا محمد صابر صاحب دامت برکاتہم القدسیہ یہاں جلوہ بار ہیں، ان کی گلپوشی فرما رہے ہیں۔ یہ وہ مبارک اور مقدس علماء کرام ہیں جن میں سے ایک کی بھی حاضری جلسے کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کو سلامت رکھے اور جی ہاں اور ایک اور عظیم ہستی جو بڑی محرک شخصیت ہے اور سادات اشرفیہ مخدوم پاک کا خوب فیضان انہیں نصیب ہے۔ سادات اشرفیہ کے جانب سے وہ خلیفہ بابا ملت صوفی محمد فاروق اشرفی صاحب کی گلپوشی فضل اشرفی گلپوشی فرما رہے ہیں، جنہیں دنیا فاروق لکڑا والا کے نام سے جانتی ہے، جو بابا ملت کا فیضان لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ کریم انہیں خوب نوازے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور حضرت علامہ مولانا جاوید اقبال صاحب جی حضرت علامہ مولانا جاوید اقبال صاحب بڑے محرک اور بڑے محبتوں سے بھری ہوئی شخصیت ہے، پیکر خلوص و محبت، جو مدینہ مسجد کے خطیب امام ہیں۔ ان کی گلپوشی سمیر اشرفی کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا جاوید اقبال صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کی گلپوشی سمیر اشرفی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور حضرت علامہ مولانا سلیم صاحب جو محمدی مسجد کے خطیب و امام ہیں۔ حضرت علامہ مولانا محمد سلیم صاحب جو ماشاءاللہ عبد الخالق نعرہ رسالت، اور قطب الدین اشرفی صاحب مولانا حضرت علامہ مولانا قطب الدین اشرفی صاحب، ان کی گلپوشی عرفان اشرفی صاحب حضرت علامہ قطب الدین اشرفی صاحب کی گلپوشی کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور یہ امام ہیں اجمیری مسجد قریش نگر کرلا کے، حضرت کی گلپوشی ہو چکی، اور چاند صاحب الحاج محمد چاند صاحب گلپوشی کریں گے حضرت مولانا حافظ وقاری نور نواز صاحب کی گلپوشی۔ یہ جماعت کے ذمہ داران میں سے چاند صاحب، ہاں یہ بڑی محبت والی شخصیت منور اشرفی، وہ گلپوشی کریں گے مولانا حافظ وقاری محمد مسلم صاحب، مولانا حافظ وقاری مسلم صاحب کی گلپوشی، جو دارالعلوم عثمانیہ کے مدرس ہیں، استاد ہیں، اور نذیر احمد صاحب، حاجی نذیر احمد صاحب، وہ ہمارے بلکہ پوری بستی کے کرم فرما حاجی نصیر الدین صاحب، جسے علماء خادم ملت کے نام سے جانتے ہیں، ہمارے استاد محترم بھی ہیں حاجی نصیر الدین صاحب، ان کی گلپوشی حاجی نذیر صاحب کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اے بچے بیٹھو، او بھائی ہاں جی حضرت علامہ مولانا محمد اشرف صاحب، جو سنی جامع مسجد کے نائب امام بھی ہیں، سنی جامع مسجد کے نائب امام حضرت علامہ مولانا محمد اشرف صاحب کی گلپوشی شہزادہ حکیم ملت، نائب امام سنی جامع مسجد حضرت علامہ مولانا محمد اشرف صاحب کی گلپوشی رضوانی صاحب کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ خدا را ادب کا خیال رکھے، کوئی آگے نہ بڑھے، تشریف رکھیں۔
سنی دعوت اسلامی کے ایک محرک مبلغ پیکر محبت اور اخلاص عالی جناب مقصود قادری صاحب کی دلپوشی شاکر اشرفی کر رہے ہیں، نعرہ تکبیر، اور بہترین ثنا خان عاشق اشرفی صاحب، ہاں مولانا حسن محمد حسن صاحب جو ناظم صاحب کے صاحبزادے ہیں، وہ انہوں نے خطاب بھی کیا۔ مولانا محمد حسن صاحب کی دلپوشی ہاں مہتاب صاحب کر رہے ہیں، مہتاب صاحب مولانا حسن نور حسن اشرفی صاحب، سبحان اللہ، جاوید اشرفی صاحب، مولانا نور حسن اشرفی صاحب کی دلپوشی، ہاں نام تھا، ہاں حضرت مولانا اطہر صاحب جو قبرستان کی مسجد کے امام ہیں، ان کی بارگاہ میں اظہار محبت دلپوشی حنیف